بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجماعت و فضلها، جماعت اور اس کی فضیلت کا باب۔ جماعت کے ساتھ نماز، اس کا بیان ہوگا بدو شریف، یعنی جماعت کے آداب کیا ہوں گے، احکام کیا ہوں گے، ثواب کتنا ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، اس طرح کے بیان ہوگا۔ جمعہ کی اور عیدین میں جماعت فرض ہے، یعنی بغیر جماعت کے جمعہ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اسی طرح عیدین، دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین اس کو عیدین بولتے ہیں، دو عید، عیدین اور جمعہ، ان دونوں کے لیے جماعت کیا ہے؟ فرض۔ جمعہ چھوٹ گیا تو کہیں جمعہ مل رہا ہے تبھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے جمعہ نہیں، ورنہ ظہر۔ تو جمعہ کے لیے جماعت فرض، عیدین کے لیے بھی جماعت فرض۔ اس کے علاوہ جماعت ہے جیسے نماز پنجگانہ کے لیے، ان کے لیے جماعت واجب ہے، حق یہ ہے کہ واجب ہے۔ اور تہجد کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر نوافل کے لیے اہتمام کے ساتھ مطلوب ہے جمع، تہجد کی جماعت کرنا یا اور کسی بھی نفل کی جماعت کرنا اہتمام کے ساتھ، پورے اعلان وغیرہ کے ساتھ، یہ اہتمام کے ساتھ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اہتمام کے ساتھ جماعت کرنا کیا ہے؟ نفل وغیرہ کے لیے، تہجد وغیرہ نفل کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور نماز پنجگانہ کے لیے، 5 وقت کی نماز کے لیے جماعت کیا ہے؟ واجب، حق یہی ہے کہ واجب ہے۔ اور بعض امام کے نزدیک جو سنت فرمایا گیا، یہ حدیث شریف میں جہاں پر آیا سنت، تو مراد یہ ہے کہ سنت سے ثابت، یعنی حدیث شریف سے ثابت، یہ مطلب۔ بعض علماء نے تو اس کو فرض عین مانا ہے جماعت کے، فرض جی، اور بعد میں فرض کفایہ مانا، لیکن حق وہی ہے جماعت پنجگانہ نماز کے لیے جماعت کیا ہے؟ آیت بتاؤ، جماعت الگ چیز ہے اور مسجد میں حاضری الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیز ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ الگ ایک ہے، اور نماز میں حاضری دینا یا مسجد میں حاضری دینا یہ کیا ہے؟ مسجد کی حاضری سے مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی، کیونکہ مسجد بنائی گئی ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ اگر جماعت لوگ کرتے ہی رہے، 5 آدمی وہاں، 10 آدمی یہاں، 10 آدمی یہاں کرتے ہی رہے، تو مسجد کا کوئی مطلب؟ تو جماعت تو ہوئی، مسجد کی حاضری ہوئی؟ تو جماعت الگ چیز ہے، بولیے، مسجد کی حاضری الگ چیز ہے، دونوں کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، متفق علیہ۔ روایت حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنے میں کیا ہے؟ ہاں، کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا تو 27 درجے بڑھ جائیں گے۔ اچھا، بعض حدیث شریف میں 25 بھی آئے ہیں، 25 درجے بھی آئے ہیں، اس میں کیا ہے یہاں پر؟ 27، اور بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ فرق جو ہے غالباً پہلے میں بتایا بھی ہے، نہیں تو یہ فرق، یہ اختلاف جو ہے 25، 27 یا اور اگر یہ اختلاف ہوتا ہے نمازیوں کی کمی اور زیادتی سے، پھر نمازیوں کے تقوی و طہارت سے، کہ نماز بڑے اعلیٰ قسم کے نمازی ہو، جگہ کی کمی، جگہ کے بدلنے بدلنے سے، امام کے بدلنے بدلنے سے، یہ سب میں فرق ہوتا ہے۔ تو 25 والی بھی روایت اپنی جگہ پر درست، 27 والی بھی اس سے زیادہ بھی آگے اور بھی درست، کہ جیسا مقام ہوا ویسا ارشاد ہوا، جیسا مقام ہوا ویسا سرکار نے ارشاد فرمایا ہے نا، کہ جماعت کا ثواب گھٹتا بڑھتا رہتا ہے مصلیوں کے اعتبار سے، اور جگہ کے اعتبار سے، اور امام کے اعتبار سے، تقویٰ طہارت کے اعتبار سے۔ بڑی جماعت ہے تو ثواب بڑا، سبحان اللہ، امام متقی ہے تو ثواب زیادہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عوقا سمينا أو ماتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري ومسلم نحوه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں تو جمع کی جائے، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کی اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر جلا دوں۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یا وہ اچھے گھر پائے گا تو عشاء میں ضرور آتا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اس کے رسول کی بات تو ایسے ہی حکم کا درجہ رکھتی ہے، ایسے ہی وہ اہمیت کا حامل ہے کہ حضور نے فرمایا، وہ ایسے ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ حضور نے فرمایا، چاہے جا کے وہ قسم کھا کے فرما دے اللہ۔ تو اس کا مطلب کہ یہ چیز غائب درجہ ہے، اللہ اس کے رسول کی چیز کی قسم کھا لیں اور قسم کھا کر کہے تو اس کا مطلب ہاں وہ غائب درجہ اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں تو اس کی قسم یعنی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مطلب اللہ کی قسم، ظاہر اللہ کے قبضے میں سب کی جان ہے، تو اللہ کی قسم سرکار کہتے فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو حکم نماز کا حکم دوں، اذان دی جائے، کسی کو کہوں چلو تم نماز پڑھو اور میں نکل جاؤں، اللہ یعنی جماعت قائم کرا دوں کہ تم لوگ جماعت پڑھو، تم لوگ آگے ہو جماعت قائم کرو اور میں نکل جاؤں، دیکھو کون کون مسجد میں حاضر نہیں ہوا۔ اس سے ایک اہم بات، ایک اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ امام اور سلطان بولتے بادشاہ اسلام، امام اور سلطان دینی ضرورت کے وقت جماعت چھوڑ سکتا ہے، کہ دینی ضرورت تھی لوگوں کو بلانا تو ظاہر ہے کہ جماعت چھوٹی، اور وہ نکلے گا تو جماعت چھوٹی نہیں رہی، تو دین امام اور سلطان سب کو نہیں، سب کے لیے نہیں ہے، یہ امام اور سلطان یعنی بادشاہ ہے، سلطان بولتے ہیں کس کو؟ بادشاہ اسلام۔ تو امام اور سلطان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دینی ضرورت، کوئی بھی تمہیں دینی ضرورت سے کام پڑ گیا تو اس کے لیے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا اس لیے جانا یہ تبلیغ کے لیے ہے نا، دیکھو اور لوگوں کو بلاؤ۔ اچھا اس کے بعد آپ نے سنا کہ جماعت کا حکم دوں، پھر لوگوں کی وہ امامت کرائے، پھر ان لوگوں کی طرف جاؤ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، انہیں کہ جو حاضر نہیں ہوئے، کیا فرمایا؟ جو حاضر نہیں ہوتے یعنی ان کی عادت ہے جماعت چھوڑنا اور بلا عذر چھوڑتے ہیں، ایک ہوتا کہ کبھی ضرورت پڑ گئی اور نہیں آتا، یہ اس میں نہیں ہے نا، یعنی جو بلا عذر نہیں آتا، جو بغیر کسی عذر کے معنی آتے ہیں، کوئی مطلب بہانہ، کوئی ایسی ضروری چیز جو پڑ گئی جس کی وجہ سے جماعت چھوڑ، مطلب یہ ہے بلا عذر، بلا بہانہ، بغیر کسی وجہ کے، تو جو بلا عذر نہیں آتے، لہذا اس سے چھوٹے بچے نکل گئے جو اگر کہ قریب البلوغ ہے لیکن بالغ ابھی ہے نہیں، تو اس سے اس مسئلے سے وہ نکلے، عورتیں نکل گئیں، ان پر بھی جماعت نہیں ہے، بوڑھے بہت بوڑھے، معذور پیر لگ رہا ہے، اندھا ہے، وہ بھی اس سے کیا ہو گئے نکل گئے، یا بہت بیمار جو نہیں آ سکتا وہ بھی اس حکم سے علیحدہ ہے، کہ حضور نے فرمایا جو نہیں آتے، یہ جو نہیں آ رہے ہیں کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، جو بیمار ہے وہ ایک وجہ ہے اس کی بیماری ہے نا،
جو کوئی اور پرابلم میں ہے اس کی وہی وجہ ہے. یعنی معذور، بیمار، عورتیں، بچے اس حکم سے کیا ہے؟ بولیے علیحدہ، وہ اس حکم میں داخل نہیں. یہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں پر جو روئے سخن ہے یہ جلادوں والی کہ ان کے گھر جو حاضر نہیں ہوتے، یہاں سرکار کا خطاب منافقین کی طرف کہ منافقین میں بہت سے ایسے تھے جو جماعت میں نہیں آتے. جب آئے چھوڑ دیا، آئے بھی تو جلدی کیا چل دیا ہے نا. منافقین کے بولتے معلوم ہے کہ جو صرف ڈر سے کرتا پڑھنے، ڈر سے یا لالچ میں، ڈر سے کرنا پڑھنے کو تو مسئلہ نہ پھنس جائے، یا پڑھ لے تو سب مال غنیمت جو آتا رہتا تو ملتا رہے گا ہم لوگوں کو بھی. تو ڈر سے یا لالچ سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اللہ اس کے رسول پر دل سے ایمان جو نہیں لاتے وہ کہلاتے ہیں منافقین. تو ظاہر سی بات ہے جب ایمان ہی نہ آیا تو نمازوں پڑھے گا تو یوں ہی نہیں پڑھے گا بھائی، دکھلانے کے لیے کبھی کوئی معاملہ جہاں ہوا تو اپنا بہانہ کر دینے کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، فلاں کام تھا، فلاں چیز تھا. تو یہاں پر روئے سخن یعنی توجہ کا خطاب خاص طور پہ کس کی طرف ہے؟ ہاں، منافقین کی طرف. کیونکہ صحابی جو ہے، کوئی بھی صحابی بغیر کسی وجہ کے جماعت کا ترک نہیں کرتا. کوئی بھی صحابی بغیر کسی وجہ کے جماعت نہیں چھوڑتے تھے. لہذا شیعوں کا یہ کہنا کہ صحابی فاسق ہیں کہ وہ جماعت چھوڑتے تھے، کہ حضور نے فرمایا کہ میں جلا دوں، اس کا مطلب کہ صحابی چھوڑتے تھے، معاذ اللہ. تو یہ صحابی نہیں بلکہ روئے سخن کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف ہے. کیونکہ رب نے قرآن شریف میں ان کی تعریفیں کی ہیں. کن کی؟ صحابی کی. ان کو جنتی فرمایا ہے، ان کے تقوی کی گواہی دی ہے. کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہے اور یہ لوگ رب سے راضی ہیں. کتنی بڑی بات ہو گئی. ارے ہم سے رب راضی ہوئے تو ہماری میں راضی کا معلوم ہو جاتا ہے. یہ کہہ دے کہ میں بھی تم سے راضی ہوں تو بندے کی بہت بڑی میرا. ان کا لقب ان کو دیا سمجھ لیجیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کی وجہ بتائی، اس لیے یہ زمن خشیہ ربہ، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو ایک ملا تمغہ رب کی طرف سے، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی اور یہ لوگ رب سے راضی. تو ہر وہ شخص جس کے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، خشیت ہو، اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ تو دوسرا میں تو رب نے ان کے تقوی کی گواہی دی، رب نے ان کو جنتی فرمایا. یعنی قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے اور حضور فاسق کہہ رہے ہیں، تو حدیث یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ حدیث شریف قرآن شریف کے یہ اللہ اس کے رسول کے بعد میں تعداد ہو جاتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں فاسق ہے. بلکہ روئے سخن کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف. جی تو فرمایا کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھر جلا دو. اللہ، گھر جلانا علماء نے فرمایا ہے اسے ایک تو اس تحدید سے معلوم ہوا کہ جماعت واجب. گھر جلانا یہ اس طرح کی بات سے سمجھ میں آیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور مسجد کی حاضری بھی ضروری ہے. مسجد کی تو ہم نے شروع میں کہا کہ دو الگ الگ چیز ہے. ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے مسجد میں حاضری ہوتے رہنا، حاضری دیتے رہنا. یہ اس سے مسجد کی کیا ہے؟ بولیے آبادی ہے، رونق ہے اس کی. یہ دو الگ الگ چیز ہیں. اچھا کیونکہ رحمت عالم نور مجسد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے، سراپا اخلاق ہے، وہ تارکین جماعت کے گھر جلانے کے بارے میں فرما رہے ہیں. جو اتنا رحیم و کریم ہو وہ کہہ دے کہ اس کا مطلب بہت ہارڈ کام ہے. جو انتہائی رحیم و کریم ہو وہ اگر کہہ دے کہ یہ جو کام کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ کروں، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بہت غلط کام ہے. ماں اگر ناراض ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہارڈ ہوا ہے، ورنہ وہ بہت کوشش کرتی ہے برداشت کرنے کی، بہت چھوٹی رہتی ہے، اور کہیں پہ ہو گیا تو لگتا ہے کہیں پہ مسٹیک زیادہ ہو گیا. اسے
کہیں پہ مسٹیک لگتا ہے زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ رو دی ہے یا پھر توجہ ہٹا لی ہے، کہیں کہیں ہوا ہے، کیونکہ ماں کا انتہائی نرم دل ہوتا ہے، تو ماں سے زیادہ محبت فرمانے والے وہ اگر یہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کام بہت ضروری کام ہے، وہ بہت ضروری کام ہم نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا رحمت ہے یہ فرما دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، گھر جلانے کا ارادہ فرمایا اللہ مرقات میں یہ فرمایا، مرقات اس کی شرح کا نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو گھر جلانے کی سزا نہیں دی جائے گی سوائے تارک جماعت کے، یعنی کوئی کتنا ہی بڑا بڑا کانڈ ہو اس کے گھر جلانے کا حکم نہیں دے گا، یہ بھی سمجھ لیجیے، چور چوری کر رہا ہے اس کا صرف ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ گھر کو مار دو، شراب پی رہا ہے اس کے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، زنا کر رہا ہے 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، شادی شدہ ہے اس کو سب سال کے جگہ زنا کر رہا ہے، اس کے گھر کو ٹچ نہیں کیا جا رہا ہے، یا ان کا بیٹا بھگو یہاں سے۔ یہ علماء کا اتفاق ہے کہ کسی کو بھی گھر جلانے کی سزا نہیں دی جائے گی سوائے تارک جماعت جی۔ یہ حکم ظاہر ہے کب بولا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی سلطنت ہو، بادشاہ اسلام ہو، اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے بھی نہیں، سلطان اس کو یہ سزا دے سکتا ہے، یعنی تارک جماعت کے گھر جلانے کا جو اختیار ہے وہ کس کو، سلطان یعنی بادشاہ اسلام ہو اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑے اہم ہیں، یہ دونوں کام، کون دونوں کام، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد کی حاضری، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد کی حاضری، یہ دونوں کام کیا ہے، بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سنا پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یا وہ دو اچھے گھر پائے گا تو عشاء میں ضرور آتا۔ چکنی ہڈی اور 2 اچھے گھر مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک یعنی منافقین کے نزدیک، ان لوگ بتا روز سفر کی طرف ہے، ہاں مطلب ان جو جماعت کو تو چھوڑتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے نزدیک جماعت اور مسجد کی حاضری دنیاوی معمولی نفع کے برابر بھی نہیں، کہ معلوم ہو جائے کہ جتنی ہڈی کٹ رہی ہے بس پہنچ جائے، معلوم ہو جائے کہ گھر ملے گا تو اس کے لیے مشقتیں برداشت کر لیں، جاگ بھی جائیں بھورے بھور، سفر بھی کر لیں، خوب مشقت اٹھا لیں، خالی معلوم ہو کہ وہاں مل رہا۔ ہم نے دیکھا باضابطہ اس سے پہلے، اور یہاں بھی ایسا معاملہ کہ فجر پہ نیند سے نہیں کھلتی ہے، لیکن اگر ٹائمنگ جماعت کا یا کیا بولتے ہیں ٹرین وغیرہ کا ٹائمنگ ہو تو ٹھیک کھلے رہے گی، کوئی ایسا معاملہ ہو جو صبح ہی میں ہوتا ہے ٹھیک کھل جائے گی۔ اس سے پہلے ایک جگہ رہتا تھا، دیکھا فجر میں وہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ وہاں جو صبح کرتے ہیں دبا گائے کو صبح بناتے تھے وہاں، تو صبح میں آتا ہے، صبح میں جب فجر سے پہلے کرو یا فجر کی نماز کے فوراً بعد، تو لوگ باضابطہ وہاں پر پہنچے رہتے تھے، آدھا 1 گھنٹے کے اندر ختم۔ تو ہم یہاں مسجد جا رہے ہیں، تو دوسری جگہ میرا ڈیرا تھا، وہاں سے ہم جاتے تھے نماز پڑھانا، وہاں کے لیے ہم مسجد جا رہے ہیں تو جھولے لے کے جا رہا بچتا ہے، وہی آدمی نہیں اٹھ پا رہا ہے جماعت میں، کہہ رہا وہی طرح نہیں اٹھ پا رہا، اور وہ گوشت جان رہا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو گوشت نہیں مل پائے گا۔ جمعہ کے دن باضابطہ، اتوار کے دن اور بھی دیگر دن جس دن معلوم ہے کہ وہ باضابطہ گائے کو گھمایا جاتا تھا، شام میں گھما دیتا تھا، وہاں ایک سسٹم تھا، اثر کے بعد کیا کرتے تھے، گھما دیا، شیر بہار، شیر نیپال، یہ سب نام رکھتے ہوئے موٹے تازے گائے کو گھما دیا، شیر بہار ہے یہ، شیر نیپال ہے، یہی کل بننا ہے، اس پر بھی آرڈر لے لیتا تھا، اور سب سمجھ کے اچھا یہ کرے گا، تو بھورے لوگ اس کے بعد پہنچ جاتے تھے، اور جہاں 7 بجے آ گیا وہ لوگ سب اچھا، جہاں 1 گھنٹہ ختم ہوا تو کچھ مل بھی نہ کرے گا۔ تو اب دیکھیے گوشت کے لیے دین کھل جا رہا ہے، اللہ واقعی یہ سرکار نے ہڈی فرمائی، مجھ کو یاد ہے اصل میں واقعہ چکنی ہڈی، کہ چکنی ہڈی تو گھر مل جائے تو یہ حاضر ہو جائے، عشاء میں حاضر ہو جائے، چونکہ عشاء کی جماعت بڑی بھاری ہے عشاء کی، اور اس زمانے میں تو بہت جلدی، ابھی بھی دیہات جانے کا معاملہ ہے بہت جلدی سو جاتے ہیں، اب تو پھر بھی خیر لوگ جاگ رہے ہیں، ابھی بھی کئی دعا ایسے، پہلے تو اور زیادہ تھا، مطلب کئی جگہ علاقے ایسے تھے کچھ دنوں پہلے کہ مغرب کا سناٹا، تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ بڑی مشکل ہو جاتی ہے،
لیکن معلوم ہو جائے کہ چکنی ہڈی رہے گی یا گھر ہے یا مال غنیمت آیا ہوا ہے تو دنیاوی معمولی نفع کے لیے وہ اشد حاضر ہو جائے جو کہ سب سے کیا ہے بھاری ہے ان کے لیے. تو معلوم ہے کہ دنیاوی معمولی نفع کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں لیکن جماعت کے لیے مسجد میں آنے میں جان بھی نکل جاتی ہے. اللہ گویا یہ معمولی نفع کے برابر بھی جماعت کو نہیں سمجھتے. اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کریم کا سادہ متنوازہ مولا کریم دو حدیث شریف با تشریح کے عرض کیے ہوئے مولا سے ذہن میں دل میں دماغ میں محفوظ فرما. اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما. جو باتیں بیان کی گئی مولا اسے ذہن میں محفوظ فرما دے. بے حساب و کتاب مغفرت فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.